بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نیوز چینل کھاری اینڈ ڈیزرٹ میں ہوں گل بخشال. آج کا کالم بعنوان ہم غلام تھے اور ذہنی غلام ہیں. ناظرین، خود پرست حکمران پانی کا نظام ٹھیک کر کے زراعت میں جدت لا کر ہمارا معیاری زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. وہ ڈیم بنا کر نہروں پر ٹربائن لگا کر سستی بجلی پیدا کر کے آپ کو دے سکتے ہیں. وہ ایران سے سستا تیل اور گیس لے کر آپ کی مشکلات کم کر سکتے ہیں. وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر کے آپ کو پرسکون زندگی دے سکتے ہیں. وہ ٹورزم کو بہتر بنا کر اور امن و امان قائم کر کے فی کس آمدنی بڑھا سکتے ہیں. وہ بہتر اور معیاری نظام تعلیم لا کر قوم کا شمار مہذب قوموں میں کرا سکتے ہیں. وہ غربت اور جہالت کا خاتمہ کر کے ریاست کو خوشحال بنا سکتے ہیں. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف دولت سمیٹنا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو نان نفقہ کا محتاج رکھا جائے، جس میں فی الحال وہ کامیاب ہیں. انہوں نے ہر قیمت پر ہمیں غلام ہی رکھنا ہے. اس طرح ہم سب اپنے دیش میں قید ہیں. ہم خود پرستوں کے غلام ہیں، اور غلام کے اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں جتنے ہمیں مل رہے ہیں. اس سے زیادہ سہولتیں آزاد قوموں کے لیے ہوتی ہیں. ہم محنت کر کے اپنا رہن سہن بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر ہم کو پچھلی پوزیشن پر پہنچا دیتے ہیں. ہم مزید محنت کرتے ہیں، وہ مزید ٹیکس لگاتے ہیں. ہم کو وہ مصیبتوں سے نکلنے ہی نہیں دیتے، بلکہ آئے روز مزید پریشانیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں. اگر ان سب نکات کو ہم کسی سیاسی جماعت کا سپورٹر بن کر نہیں بلکہ ایک پاکستانی بن کر سوچیں تو ہم کو سب کچھ واضح نظر آئے گا. یہاں تک کہ غلامی کا وہ توق بھی جو ہمارے گلے میں ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس وہ میں وہ سارے شامل ہیں جو ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، اور ہم ان کے گیت گاتے ہیں، ان کے مفادات اور تعلقات کو سوچتے ہیں. اپنے لیے اور محصور قوم کے لیے نہیں سوچتے، اس لیے کہ ہم مفاد پرستوں کے غلام ہیں. ہم آزاد پاکستان کے باشندے ہیں، لیکن اپنے اور اپنے خاندان کے خوبصورت مستقبل کے لیے اپنے دماغ سے نہیں سوچتے. ہم ان کے دماغ سے سوچتے ہیں جو ہمیں غلام رکھ کر اپنی زندگی سنوارتے ہیں. ہم ان کے لیے ان کا گریبان پکڑتے ہیں جو ہمارے خاندانی مستقبل آزادی اور خود مختاری کو سوچتے ہیں. اس لیے کہ ہم غلام تھے اور ذہنی غلام ہیں. بہت شکریہ ناظرین. زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا، جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں. اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.